اگر کوئی آدمی شادی کے بعد بھی شیطانی کاموں سے باز نہ آئے، خاص طور پر عورتوں پر بری نظر رکھنا، ایسے مردوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسے شخص کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ شادی ہی برائی کا علاج ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ أَيْ عِلَاجٌ، بلکہ فرمایا اگر تم گھر سے باہر نکلو، اچانک اگر تمہاری کہیں نظر پڑ گئی ہے، فوراً اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیز ایک دے دی ہے اور پھر بھی اس کا صبر نہیں، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت اس کو شیطان سے بچا لے۔ باقی کیا بچا؟ حدیث کے الفاظ ہیں 3 لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عذاب ڈالنا ہے کہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ کون سے 3 لوگ؟ ملک کذاب، بادشاہ جو جھوٹ بولے، وعائل مستکبر، فقیر اکڑ کے چلے، والسیب الزانی، ایک انسان بوڑھا ہو گیا ہے پھر بھی بد اعمالیوں سے نہیں بچتا۔ بھلا کیوں یہ عذاب اتنا بڑا ہے؟ جھوٹ تو وہ بولے جس کو کچھ چاہیے، جس کو بادشاہی مل گئی ہے، کچھ بچا ہے؟ سبب نہیں رہا۔ اکڑ کے تو وہ چلے جس کے پاس مال ہو، یہ ہے بھی فقیر اور پھر بھی اکڑ کے چلتا ہے، سبب تو نہیں نا وہ کرنے کا۔ جو بوڑھا ہو گیا ہے، جو جوانی کو نہیں سنبھالتے، اللہ کے فرامین کی روشنی میں اس کی تربیت نہیں کرتے، وہ بے راروی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بوڑھا ہونے کے باوجود پھر بھی ایسا کر رہا ہے، سبب کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ان پہ شیطان کا تسلط ہے، اس لیے اتنا بڑا ان کو عذاب ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت اس پہلو سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو بچائے۔ اور میں آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے دوں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، شکایت لے کے آیا کہ میری جو زوجہ محترمہ ہیں وہ ذرا اونچی بولتی ہیں تو بدتمیزی کرتی ہیں، تو جب آ کے دیکھا تو کچھ آوازیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آئیں۔ کہا یہ معاملہ تو ان کے گھر میں بھی ہے، انہوں نے مجھے کیا بتانا ہے؟ چل پڑے، کہتے تعال، کدھر آئے تھے؟ کہا جو لینے آیا تھا وہ مل گیا ہے۔ کہا سنو، انہا مرضعۃ لولدی، یہ میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، غسالۃ لثیابی، یہ میرے کپڑے دھوتی ہے، طباخۃ لطعامی، کھانا پکاتی ہے، وَيَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ، اور اس عورت کی وجہ سے آج تک عمر کی آنکھ کسی کی طرف نہیں اٹھی۔ یہ اصل شادی کا فائدہ ہے۔ اس لیے نیک لوگ یہ دعا کرتے تھے، اور یہ بھی آپ کے لیے تحفہ ہوگا، اور میں اس دعا کے ساتھ تحفہ دینا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تو یہ دعا کیجیے گا۔ دعا کیا کرتے تھے؟ ویسے تو کسی بھی چکر میں دعا کو خاص کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ساری دعاؤں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کرنی، یہ کرنی، اب کر سکتے ہیں۔ اور سلف کیا دعا کرتے؟ اللہم املأ قلبی بحب زوجتی وافرغ قلبی بحب غیرہا، یا اللہ میرے دل کو میری بیوی کی محبت سے بھر دے اور اس دل کو دنیا کی ہر محبت سے خالی کر دے۔ چھوٹی دعا نہیں ہے۔ اور ساتھ صرف یہ نہیں، اللہم املأ قلبہا بحبی وافرغ قلبہا بحب غیری، یا اللہ میری بیوی کے دل کو بھی میری محبت سے بھر دے اور اس کے دل کو باقی دنیا کی محبتوں سے خالی کر دے۔ اس سلف صالحین جو لوگ تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کے اعمال دیکھیے، کتنے پولائٹ سوچیں تھیں ان کی۔ شادی کے بعد بھی یہ پہلو، اللہ رب العزت ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔